کہتے ہیں ہر سال میلاد مناتے ہو، کیا ہر سال نبی پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم ہر سال لیلۃ القدر مناتے ہو، کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ میں نے کہا ہر سال مناتے ہو تو ہر سال قرآن اترتا ہے؟ کہتے نہیں، قرآن ہر سال نہیں اتریا لیکن رحمت ہر سال آندی ہے۔ میں نے کہا ہر سال نبی پیدا نہیں ہوتے لیکن رحمت دی موج ہر واری آندی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا آپ کو کیا ملتا ہے میلاد کرنے سے؟ میں نے کہا مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ صدیق اکبر کے زمانے میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ آیا، عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، مولا علی کے زمانے میں 4 مرتبہ آیا۔ کیا انہوں نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا اجازت ہو تو صدیق اکبر کا پہلا میلاد پیش کروں آپ کو۔ پہلا میلاد جو رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر نے منایا، اس کا رنگ یہ تھا، آپ نے فرمایا 36,000 ختم نبوت کے منکر ہیں ان کی گردنیں اتار دو۔ یہ پہلا میلاد۔ جنگ یمامہ ربیع الاول میں لڑی گئی، ایک بار حضور کا دین تخت پر آنے دو تو انو گستاخ زمین تے نظر نہیں آئے گا۔ ویسے سارے جلوس کٹ دے لیکن میلاد والا جلوس صحابہ کٹیا، میں کہ جڑے تسی کٹ رہے ہو یہ صحابہ کٹے۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے۔ حضور دا ذکر روکے، صحابہ میلاد نہیں منایا، اس واسطے تذکرہ نہیں کرنا، جلسہ نہیں کرنا، ذکر روکے فضل کاٹے۔ اور حضور کے فضل و کمال والی حدیثیں ایسے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے، ذکر روکے فضل کاٹے اور نقص کا جو یہاں رہے۔ پھر ایو جیاں گلہ لوگ قوم دے سامنے بیان کرے یہ نہیں تھا تو نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، فرمایا پھر مردار بکواس کرتا ہے کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں، چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58، ٹھیک ہے، یاد کر لینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے، پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر۔ بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا۔ محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے۔
ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو. اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے. اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں. انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ. ہاں ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. اصل پرابلم پرانا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی. تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے.